اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ قرآن کریم کے 25ویں پارہ میں سورہ شورى کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 25 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہی تو خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور اپنا کرم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ بد سے بدتر گناہ گار بھی جب اپنی بد کرداری سے باز آ جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اپنے رحم و کرم سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت بیان کیا کہ میں نے ایک حدیث چھپا رکھی تھی، وہ سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر دی اور توبہ استغفار کر دی، اللہ اس کو بخش بھی دیتا۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 1017، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1387۔ انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا اور آئندہ ایسا نہ کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے۔ انسان سے گناہ ہو گئے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو، تو بچ کیسے جائیں گے؟ تو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں گے، کوئی بڑے بڑے کریں گے، بہرحال جیسا بھی ہو گناہ ہوگا، لیکن پھر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ انسانیت ہے۔ ڈٹ جائے، آڑا پھر جائے، یہ ابلیس، شیطانیت، بدماشی ہے۔ قرآن کریم کے 4تھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بتا رہے اس آیت میں کہ جو لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی اللہ کا ذکر اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ ذرا سا بھی گناہ ہو گیا، لغزش کھا گئے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا، اور جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے کہ شراب پینا ہے تو پینا ہے، بس رکنا نہیں ہے، جوا کھیلنا ہے تو کھیلتے ہی رہنا ہے، چوری کرنی ہے تو کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے تو بولنا ہے، شرک اور کفر اور بدعتیں کرنی ہے تو کرنی ہے، نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، روزے نہیں رکھنے تو نہیں رکھنے، داڑھی منڈوانی ہے تو منڈوانی ہے، شطرنج، تاش اور جوا کھیلنا ہے تو کھیلنا ہی ہے، حج کو نہیں جاتا، حج فرض ہو کے 50 سال ہو گیا ابھی تک حج نہیں کیا تو نہیں کیا، نہیں کریں گے، ایک دم آڑا پھرا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دینی تو نہیں دینی ہے، بیاج سود کھاتا ہے تو کھاتے ہی رہنا ہے، بلکہ جان بوجھ کر ارادتاً اپنے گناہوں پر یہ اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ ظلم کرنا بولے تو گناہ، قرآن شریف میں ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ظلم کے معنی کہیں کافر ہوتا ہے، کہیں پہ گناہ ہوتا ہے، کہیں پہ
ظلم کرنا، زیادتی کرنا ہوتا ہے، الگ الگ معنی آتے ہیں۔ یہاں پہ ظلم سے مراد گناہ ہے۔ جو لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً ہی اللہ کا ذکر استغفار کرنے لگتے ہیں، توبہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کرے گا، اور جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ یہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، بس لگے رہنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں اس میں کہ یہ انسان ہے، نیک عمل کریں گے، گناہ کریں گے، سب ہوتے رہے گا، لیکن اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہنا ہے۔ اس غلط کام کی فضیلت نہیں بیان کرنی ہے، فضیلت بیان کرنے لگا ہے۔ اتنا لوگ ڈھیٹ ہو گئے، دل ایسا سخت سیاہ کالا ہو گیا ہے کہ گناہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نوجوان لڑکا زنا کر دیا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا غلط کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عورتیں کہہ رہی ہیں ہوتا ہے، چلے گا۔ یہ دیکھو مزاج، غلط کام کیا ہے تو چلے گا، ہوتا ہے کیسے، کیا ہوتا ہے؟ یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت بگڑ گئے لوگوں کا مزاج، ایک دم چینج ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ اپنی مزاج کو بدلنا ہے۔ غلط کام ہے، غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ مولوی صاحب کر دیے تو ارے مولوی صاحب کیا ہے تو صحیح تھوڑے ہو جائے گا، غلط ہے تو غلط ہے بس۔ یہ مولوی صاحب کر دیے، وہ وہاں وہ کر دیا تھا، یہ سب دلیل نہیں بنتی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ حرام رہے گا، چاہے کوئی غیر مسلم کرے پھر بھی حرام ہی رہے گا، کوئی مسلمان کر دے، دن دہاڑے کھلم کھلا کر دے، حرام ہی رہے گا، کوئی مولوی صاحب کر دے پھر بھی حرام ہی رہے گا، یہ نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کر کر کے لوگ غلط چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے، حرام کہا ہے، وہ حرام ہی رہے گا، چاہے کوئی بھی کرے۔ اب اس کا الگ معاملہ ہے، کسی توبہ کیا، معافی مانگا نہیں مانگا، اس سے باز آیا نہیں آیا، وہ اللہ جانے گا، لیکن اس نے کیا تھا اس لیے صحیح ہے۔ یہ جہالت ہے، بدمعاشی ہے، شرارت ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ ماننا ہے، اس پر تبصرے بازی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے اس کو غلط سمجھنا ہے کہ ہاں میرے رب نے منع کیا، غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا۔ ہاں اس پر تبصرہ کرنا کہ ایسا ہو گیا، یہ چلے گا، یہ اچھا ہے، ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے کرتے وقت ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت ایمان آدمی کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک پروفیسر تھا، 40 سال عمر ہے، کروڑوں کی آستی ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیوٹی میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ ہوتے ہیں نا جھاڑو دینے والی عورتیں، بھنگی بولتے ہیں، ڈھیڑ چمبار میں سے ہوتے ہیں، کچرا اٹھا کے لے آتے ہیں۔ دیکھو وہ کچرا اٹھانے آئی، اس کو بلا کے زبردستی اندر گھسیٹ کے لے گیا، زنا کیا۔ اللہ اللہ، اس زنا کیا، اس کے ساتھ اس میں اوپر ہے، اوپر ہی مر گیا۔ تو زنا کر رہا تھا، مسلمان تو نہیں تھا، اس لیے کہ زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت، شراب پیتے وقت ایمان اندر سے نکال دیتا ہے اللہ، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی کرے ایسا کام، ایمان نکال دیا جاتا ہے باہر۔ اب وہ مر گیا اسی کے اوپر، 30 سال پہلے کی بات ہے، کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، مر گیا اسی میں۔ اب بتاؤ مسلمان مرا ہے، کافر مرا ہے؟ اب زنا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں، جوان ہے بھی چلے گا، کیسے چلے گا بھائی؟ غلط کام ہے تو نسل خراب ہو جاتی ہے زنا کرنے سے، قحط سالی کے عذاب میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جدھر جا ادھر زناکار، جدھر جا رہے ادھر زانی مل رہا ہے، تو چلے گا کیا؟ ہوتا ہے غلط ہے، ایک دم بالکل سخت عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کی جب صفائی کرے گا نہیں
ہاں تو سب چلے گئے والا بھی چلے جائیں گے، اور جو کیا ہے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جن کو معلوم ہے خالی چاڑی لگا کے چھوڑ دیے وہ بھی جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ زنا عام ہو رہا ہے تو آپ روکنے کے لیے کیا کیے؟ اللہ سے دعا کرو، اس کو منع کرو، سمجھاؤ، روکو، نہیں عن المنکر یہ ہے، اس کو منع کرو بھائی کہ ایسے کام نہیں کرو، عذاب آئے گا اللہ کا۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش نہیں ہوگی، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو ایسی بارش ہوگی جو اناج کھانے پینے کے پیدا ہوئے نا، موت کے گھاٹ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ عذاب ہے۔ ہم لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا تب عذاب ہوگا۔ بغیر ضرورت کے موت کی گھاٹ فل بارش ہو جانا یہ بھی عذاب ہے۔ خالی جہنم میں ڈال کے جلائے گا تب عذاب نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے بارش کی، اور بارش اتنا ہو کہ گھراں گر جائیں، کھیتاں میں کے پیک سب ختم ہو جائے، سب سڑ جائے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔